انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں معجزات کیا چیز ہیں نقل و عقل کی روشنی میں اس پر بیان کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا احاطہ کرنا میرے جیسے ناقص العلم کے لیے اس ناقص وقت میں مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کئی ضخیم جلدیں لکھی جا چکی۔ البتہ میں آج کے اس مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم الشان معجزوں کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو توجہ سے سننے کی، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل کثرت میں ہے۔ اگر کوئی حکومت میں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عوام کی کثرت ہمارے ساتھ ہوگی تو مسائل حل ہو جائیں، اور اگر کوئی پیسے والا، مال و دولت والا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال میرے پاس ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں، اور اگر کوئی مل آنر اور فیکٹری آنر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پروڈکشن میں اضافہ ہوگا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ اگر کوئی تنخواہ دار، دہاڑی دار، کوئی مزدور، کوئی ملازم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میری انکم میں، میری آنے والی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں۔ حالانکہ میرے دوستو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مسائل کا حل اللہ نے کثرت میں نہیں، برکت میں رکھا ہے۔ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے کثرت میں نہیں، برکت میں رکھا ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزہ برکت کا تذکرہ کروں گا کہ بارہا ایسا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے مسائل حل فرمائے۔ ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسائل کیسے حل فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بہت بھوک لگی اور میں رستے میں کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے محبوب یہاں سے گزریں گے تو میں آپ سے کوئی آیت پوچھوں گا اور شاید اللہ کے نبی سمجھ جائیں کہ میں اس لیے آیت پوچھ رہا ہوں کہ مجھے تو بھوک لگی۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے فقر و فاقے برداشت کر کے حضور کے دین کو پھیلایا، کہ حضرت ابو ہریرہ کھڑے، سیدنا صدیق اکبر آئے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت پوچھی، حالانکہ آیت نہیں پوچھنا چاہتے تھے، بھوک بتلانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا، آپ چلے گئے۔ سیدنا عمر فاروق گزرے، مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ چلو۔ گھر گئے، دیکھا ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دیکھ کر پوچھا کہاں سے آیا؟ ہدیہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ناگوار گزرا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اصحاب صفہ کو بلاؤ، مستحق تو میں کھڑا ہوں سامنے۔ لیکن تعمیل ارشاد اور خود تعمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانتے تو کیا کرتے؟ گئے اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ ان کو، اب بھوک خود لگی ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ان کو پلاؤ۔
بندہ کہتا ہے پتہ نہیں بچے گا آخر میں کہ نہیں بچے، لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ دودھ پلانا شروع ہو گئے۔ سارے اصحاب صفہ نے ایک پیالے سے دودھ پی لیا اور دودھ ابھی تک ویسے کا ویسا باقی تھا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مزید پیو، پھر پینے لگے۔ اے اللہ کے محبوب پیٹ بھر گیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مزید پیو۔ جب فل ہو گئے، سیر ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کے محبوب نے بھی اس پیالے میں سے دودھ پیا۔ کتنی برکت کہ ایک دودھ کے پیالے میں اصحاب صفہ سیر ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ سیر ہو گئے، اور اللہ کے محبوب کا تو ظرف وسیع ہوتا ہے، آپ پی گئے، ورنہ کوئی اور پیتا تو شاید پیالہ اور بھی بچ جاتا۔ یہ برکت۔ اور پھر خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر میرے اوپر 3 مصیبتیں آئیں، 3 مصیبتیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کی وفات بہت بڑا حادثہ تھا میرے اوپر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ تھا میرے اوپر۔ تیسرے نمبر پر میرا ایک توشہ دان گم ہو گیا، یہ بہت بڑا حادثہ تھا میرے اوپر۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا توشہ کیا تھا، وہ توشہ دان؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم میدان جہاد میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کھجوریں ہیں، تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب میرے پاس۔ وہ کھجوریں کتنی تھی؟ 21 کھجوریں میں نے اللہ کے محبوب کے سامنے رکھیں۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر ایک ایک کھجور دسترخوان پہ رکھتے گئے، آخر پہ ساری کھجوریں ملا کر آپ نے فرمایا 10 کے لشکر اکٹھا ہو کر ان کھجوروں کو کھائے۔ صحابہ کرام کا قافلہ 10 آتے رہے، کھا کے جاتے رہے۔ کھجوریں دسترخوان پہ ابھی بھی پڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ باقی تم لے لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ کھجوریں اٹھاتے ہوئے کہا اللہ کے محبوب میرے لیے برکت کی دعا کر دو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تیرے لیے ان کھجوروں میں برکت دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ کھجوریں اٹھائیں، توشہ دان میں رکھیں، اس میں سے 50 وسق بہت بڑا پیمانہ کھجوریں میں نے اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیں، اور جب بھی میں اس توشہ دان میں ہاتھ ڈالتا تو کھجوریں نکل آتی۔ یہ کھجوریں کب تک رہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کا 2.5 سال کا زمانہ میں کھجوریں کھاتا رہا، حضرت عمر فاروق کا 10 سال کا زمانہ میں کھجوریں کھاتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی ساری زندگی میں کھجوریں کھاتا رہا۔ کھجوریں کم نہیں ہوئیں، لیکن جب باغیوں نے حملہ کیا تو وہ میرا توشہ دان گم ہو گیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا حادثہ تھا، میرے لیے یہ بڑا حادثہ۔ کتنی کھجوریں! مسائل کا حل کثرت میں نہیں، مسائل کا حل اللہ نے برکت میں رکھا ہے کہ برکتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک سب جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو کہتے ہیں خادم رسول اللہ۔ 10 سال کی عمر میں تھے، آپ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان حضور کے پاس لے آئیں کہ اے اللہ کے نبی یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف۔ 10 سال سے لے کر 20 سال تک حضور کی خدمت کی، یعنی کل 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے حضرت انس نے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کے محبوب کی 10 سال ذاتی خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان جائیں، کبھی حضور نے ڈانٹا نہیں، کبھی حضور نے چھڑکا نہیں، کبھی نہیں فرمایا انس یہ کام کیوں کیا، انس یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال خدمت کی۔ ایک دن آپ کی والدہ اللہ کے نبی کے پاس لے آئیں، کہنے لگیں حضور یہ انس ہیں۔ انس بھی نہیں کہا بلکہ بعد روایتوں میں آتا ہے انیس ہیں، یعنی چھوٹے سے انس، چھوٹے سے تصغیر ہے، یہ چھوٹے سے انس، یہ خادم نہیں خویدم ہیں، یعنی چھوٹے موٹے خادم، جس کو ہم کہتے ہیں
نکڑا سا خادم، پنجابی میں چھوٹا سا خادم، یہ آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ واغفر لہ، 4 دعائیں دی۔ اے اللہ انس کے مال میں برکت دے دے، انس کی اولاد میں برکت دے دے، انس کو جو کچھ بھی تو دے اس میں برکت دے دے، چوتھے نمبر پر انس کی مغفرت فرما دے۔ 4 دعائیں دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے مال کی برکت کی دعا کا یہ صلہ تھا کہ سارے مدینہ منورہ میں جتنے باغات تھے وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، حضرت انس کا باغ 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ اور اولاد کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ اپنے اولاد اور پوتے پڑپوتے دیکھ چکا ہوں، 100 سے زیادہ اپنی زندگی میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نمبر 3، جو مال بھی خریدا یا لیا اللہ نے ہر چیز میں برکت دی ہے، اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اور فرماتے تھے حضور کی 3 دعائیں اگر اللہ نے قبول کر لی ہیں تو چوتھی مغفرت کی دعا بھی اللہ قبول فرما لیں، اللہ بخشش بھی فرما دیں۔ تو یہ برکتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے کیسی کیسی برکتیں، حدیبیہ، یہاں آج کل شمیسیہ جس کو کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی، آپ وضو کرنے لگے، صحابہ کرام دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے محبوب پانی نہیں ہے، یہی پانی ہے جس سے آپ وضو کرنے لگے ہیں، صحابہ کے پاس تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور وضو کے لیے بھی پانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کے اندر اپنا دست مبارک رکھا۔ آپ کے دست مبارک رکھنے کے بعد صحابی رسول حضرت جابر فرماتے ہیں فرأیت الماء من اصابعہ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ پانی ایسے اس مشکیزے میں نظر آ رہا تھا کہ جیسے پانی نہیں حضور کی انگلیوں سے چشمے بہہ رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ پانی اتنا ہوا کہ 1400 صحابہ کرام تھے صلح حدیبیہ پر، یا ایک روایت میں 1500 تھے۔ 1400 صحابہ کرام نے سیر بھی ہوئے، وضو بھی کیا، پانی ابھی تک ختم نہ ہوا۔ بلکہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 کا مجمع ہوتا تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں کہ آپ کی حالانکہ عرب کی ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پانی کم ہے، خشک صحرا کی زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے کئی مقامات پر چشمے جاری کیے۔ بلکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ یونان والے، روم والے، ایران والے جب بھی عرب کے صحرا پہ حملہ کرتے تھے تو پانی کی کمی کی وجہ سے شکست کھا جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر پانی جاری فرمایا۔ کس قدر خوش نصیب تھے اللہ کی قسم صحابہ کرام کہ جنہوں نے محبوب کی انگلیوں سے نکلتا ہوا پانی پیا ہے، کہ آپ فرائیت الماء من اصابعہ۔ اس کے 2 مطلب علماء نے لکھے، ایک تو یہ کہ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا کہ وہ پانی خود اتنا زیادہ ہو گیا کہ حضور کی انگلیوں سے چشموں کی طرح نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوسرا مطلب جو بڑا دل کو بھی لگتا ہے، جمہور علماء کا قول ہے، علامہ مزنی خود فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی کی کثرت نہیں، وہ پانی نہیں بڑا تھا بلکہ حضور کی انہی انگلیوں سے وہ پانی نکلا تھا، اللہ کے محبوب کی گوشت پوست کی انگلیوں سے باہر آیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب انبیاء کرام کو معجزے ملے، برحق ہیں سب پیغمبر، لیکن کسی پیغمبر کو سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر کے اندر جو ہے پانی کی سوتیں بنائیں اور پتھر پہ لاٹھی لگی تو 12 چشمے نکل آئے۔
वगरना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर हम मुताला करें तो आपकी बरकत से अल्लाह ने सूखे हुए कुओं से पानी निकाला, चश्मों के दहानों से पानी निकाला, आपकी बरकत से गोश्त पोस्त की उंगलियों से पानी निकला, आपकी कुल्लियाँ कर देने से कुओं से पानी निकल आया, अल्लाह के महबूब के दस्ते मुबारक रख देने से पानी निकल आया। तो जगह जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ताला ने कई मकामात पर बेशुमार वाक़यात हैं कि आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने पानी ज़ाहिर फरमाया। तो ये कितनी बड़ी बरकत है। और एक और अजीब वाक़या सुनो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर सहाबाए किराम भूखे प्यासे बेताब थे। तो मैं घर आया, घर वाली से आके पूछा घर में कुछ है? उन्होंने कहा घर के अंदर जौ है और एक ये बकरी का छोटा सा बच्चा खड़ा है। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के महबूब और सहाबाए किराम तो भूखे। उन्होंने कहा ये थोड़ा सा आटा, ये बकरी तो चंद लोगों के लिए काफ़ी हो सकती, इतने अफराद के लिए कहाँ? जाओ अल्लाह के महबूब को दावत दो, लेकिन ये बतलाना कि थोड़े से अफराद आ जाएं। हज़रत जाबिर गए, अल्लाह के महबूब मेरे घर में दावत है, लेकिन आप और चंद अफराद तशरीफ़ ले आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ खंदक वालों सुनो, जाबिर की दावत आई है, चलो चलें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु सोचने लगे कि घर से पैगाम आया था, दावत थोड़ी सी और अल्लाह के महबूब सभी को ले चले। घर पहुँचे, बीवी ने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, हुजूर भी आ रहे हैं, खंदक वाले सारे आ रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे शर्मिंदा करवाने कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि दावत में मखसूस अफराद। उन्होंने कहा अल्लाह के महबूब को बतला दिया था, सहाबिया का औरत और हज़रत जाबिर के घर वाली थी, यकीन देखे। उन्होंने कहा अगर अल्लाह के महबूब को बतला दिया था, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने आटे के अंदर अपना लुआब दहन डाला और चूल्हे पर हंडिया चढ़ाई। अल्लाह के महबूब डाल डाल के दे रहे। एक बकरी का बच्चा, आप ये वलीमों पे जाते हैं ना, लोगों से पूछो, हज़ारों बकरे लग जाते हैं, बल्कि बकरे की दावत में सबसे ज़्यादा पानी और शोरबा होता है कि काम पूरा हो जाए। यहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी का बच्चा है और खंदक के अफराद सारे आए हुए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाल डाल के दे रहे हैं, सहाबाए किराम खा खा के जा रहे हैं। और हज़रत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह की कसम, चूल्हे पे हंडिया अभी भी वैसे ही उबलती नज़र आ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ख़ुद तनावुल फरमाया, घर वालों को खिलाया, अभी भी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की बकरी बची हुई थी। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली। इसीलिए मेरे दोस्तों गुजारिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिखाया है कि अल्लाह मसाइल का हल कसरत से नहीं बरकत से फरमाते हैं। और मैं कहता हूँ अगर मसाइल का हल माल के मिलने से होता, मसाइल का हल कसरत से होता, तो अल्लाह की कसम गरीब इंसान एक दरख्त के नीचे न सोता, गरीब आदमी फुटपाथ पे बैठ के उसको गहरी नींद ना आती और अमीर को एयर कंडीशन कमरों के अंदर नींद नहीं आती। ये फ़र्क है इस बात का कि मसाइल का हल माल दौलत से नहीं, फरावानी से नहीं, कसरत से नहीं, मसाइल का हल बरकतों से होता है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने किस्से बेशुमार, लेकिन मैं इशारे कि अल्लाह के महबूब हज़रत हलीमा सादिया के पास जाते हैं तो सवारी की स्पीड तेज़ हो जाती है। हलीमा सादिया के घर जाते हैं तो उसी दुबली पतली ऊँटनी के दूध से घर के बर्तन भर जाते हैं। अल्लाह के महबूब हिजरत के सफ़र पे जाते हैं, रस्ते में उम्मे माबद के घर में ठहरते हैं। उम्मे माबद तेरे पास कोई बकरी है? ऐ अल्लाह के उस वक़्त इस्लाम नहीं लाई थी। उन्होंने कहा ये सूखी सी बकरी है। आपने फरमाया दूध निकाल लें। उन्होंने कहा आप पर कुर्बान जाइए, भला सूखी बकरी से क्या दूध निकलता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद की बकरी के थन को जब हाथ लगाए तो दूध से भर आए, बर्तन कम पड़ गए। अल्लाह ने इतनी बरकत दी है
تو میرے دوستو پھر یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ کے محبوب کا وجود برکت ہے تو آپ کی تعلیمات بھی برکت ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ بھی برکت ہے، آپ کی سنت زندگی بھی بابرکت ہے۔ میرے دوستو اگر اللہ کی قسم آج اللہ کے نبی بنفس نفیس ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، اگر ہم آپ کی سنت زندگی کو آج بھی تھامیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری بنجر زمینوں سے سونا اگلے گا، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے، زمین کے تیور بدل جائیں گے، ہواؤں کا نظام بدل جائے گا، بشرطے کہ حضور کی سنت زندگی ہماری زندگی میں آ جائے۔ اور یہی قرآن کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اے ایمان والو اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو، تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ چلنا، اگر تم تقوی کی زندگی پہ آ جاؤ تو میں خدا آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ آج میرے بھائیوں ہم گلے شکوے تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے گناہ اور نافرمانیاں کر کے برکتوں کے دروازے بند کروا لیے۔ جب ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے برکتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو برکتیں آئیں گی نہیں، مسائل کا حل کیسے ہو؟ اس لیے اللہ نے مسائل کا حل رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں رکھا ہے۔ پڑھ کے دیکھیے، یہ حضور کا ایک معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ یا یہ کہہ لیں کہ اتنا بڑا معجزہ کہ کائنات کے اندر اس معجزے کی کوئی مثال نہیں، اور یہ معجزہ وہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ دیکھو جتنے بھی معجزات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بغل سے ہاتھ نکال کے سفید کرنا ید بیضا ہم نے نہیں دیکھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہم نے نہیں دیکھی، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ہاتھوں سے چشموں کا نکلنا ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ہم نے نہیں دیکھا، حضور کو درختوں کا جھک جھک کے سلام کرنا ہم نے نہیں دیکھا، آپ پر وحی کا اترنا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم سب معجزات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب معجزات برحق ہیں۔ البتہ ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صبح بھی دیکھتے ہیں، شام بھی دیکھتے ہیں، جو ہر ملک میں موجود ہے، ہر بستی میں موجود ہے، ہر گھر اور شہر میں موجود ہے، بلکہ تقریباً ہر ایک کے پاس موجود ہے، وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ میرے دوستو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کہ اس کا مقابلہ دنیا کے عام انسان تو کیا کریں گے، بلکہ دیگر انبیاء کرام کے معجزے بھی حضور کے اس معجزے کا مقابلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے میں اور دیگر انبیاء کرام کے معجزے میں تین بڑے فرق ہیں، بڑے واضح فرق ہیں، تین بہت بڑے فرق۔ پہلا فرق کیا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کے جو معجزات تھے وہ عارضی تھے، وہ ایک وقتی معجزے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، اب نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا موجود تھا، اب نہیں، سلیمان علیہ السلام کا تخت موجود تھا، اب نہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی موجود تھی، اب نہیں۔ اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جب تک نبوت کا دعویٰ موجود ہوتا ہے معجزہ دلیل موجود ہوتا ہے، اور جب نبیوں کی نبوت چلی جاتی ہے تو معجزے بھی چلے جاتے ہیں، سب معجزے عارضی ہوتے ہیں، اور کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک نبی بن کر آیا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے،
قیامت کی صبح تک کے لیے نبی بن کر آئے، اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ آپ کو ایسا معجزہ دیا جاتا جو قیامت کی صبح تک باقی رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کا معجزہ دیا کہ اے پیغمبر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے لیکن آپ کا معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ الحمدللہ قرآن کے وہ چیلنج، قرآن کے وہ دعوے جو اس وقت موجود تھے آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا یہ معجزہ ختم نبوت کی مستقل دلیل ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی نبی نے، اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ کو ایسا معجزہ نہ دیا جاتا جو قیامت کی صبح تک رہتا۔ جس طرح باقی نبیوں کے معجزے نبیوں کے جانے کے ساتھ ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئے، آپ کا معجزہ بھی آپ کے سجانے کے ساتھ ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ لیکن قیامت تک کی انسانیت کو بتلانے کے لیے کہ حضور کا معجزہ قیامت کی صبح تک ہے، اس لیے اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور بے ایمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے رہے، اس لیے آپ نے اعلان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے قرآن کا ایک معجزے کا فرق کہ باقی سب معجزے عارضی فانی تھے، قرآن کا یہ معجزہ مستقل ہے، لازوال ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں بھی ہے، سورہ کہف کی ابتدا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے پیغمبر پر، جس نے اپنے محبوب پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ افراط و تفریط سے پاک ہے، یہ معتدل کتاب ہے۔ قیمن کا ترجمہ علماء نے کیا ہے، قیمن یہ انمٹ ہے، یہ لازوال ہے، یہ کتاب فنا سے پاک ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ دنیا کے فیشن بدلتے رہتے ہیں، کل کا رسم و رواج آج کی بد تہذیبی ہوتی ہے، آج کا رسم و رواج کل کی بد تہذیب بن جائے گا۔ میں نے شاید بتایا کہ ہم بہاولپور گئے، وہاں بہاولپور کے اندر ہم جو ہے وہ ریاست جو اس وقت وہاں ہم دیکھنے کے لیے چلے گئے کہ ریاست آف بہاولپور، ان کے بڑے بڑے جو انہوں نے شاہی خانے بنائے ہوئے تھے دیکھ کے آئیں تو یقین مانیں کہ حالانکہ اس وقت ریاست آف بہاولپور بڑی پاور تھی، وہاں ایک قسم کی حکومت، لیکن ان کے بیڈ ایسے تھے کہ آج غریب سے غریب گھر میں وہ موجود ہیں۔ کیوں؟ اس وقت کا وہ عروج کا فیشن تھا، آج کی وہ غربت ہے، اور آج کا فیشن کل کی غربت ہو جائے گا۔ یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کل کی سائنسی تحقیقات آج کا بڑا جھوٹ ہے، آج کی سائنسی تحقیقات کل کا جھوٹ ہوگا، لیکن قرآن شروع سے لے کر آخر تک لازوال ہے، جو چیلنج کرتا ہے ہمیشہ وہی رہے گا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قیمن یہ مضبوط اور لازوال کتاب ہے۔ اور ایک اور فرق ملاحظہ کریں کہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات جو تھے وہ مادی حصی معجزے تھے، عصا، ید بیضا، کشتی نوح اور تخت سلیمانی، یہ سب مادی اور حصی معجزے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا جو معجزہ دیا گیا یہ مادی اور حصی نہیں، یہ علمی معجزہ ہے، اس کے اندر لازوال علم ہے، اس کے اندر اللہ نے علوم کا مجموعہ رکھا ہے۔ اسی لیے کہ پہلے جتنے بھی معجزات گزرے ہیں، انسانی تاریخ کی ابتدا تھی، کوئی سائنس کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا، ریسرچ نہیں تھی، تحقیقات کا دور نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی پر جو قرآن آ رہا تھا، اللہ جانتے تھے کہ زمانہ آ رہا ہے جس میں سائنسی تحقیقات ہوں گی، بڑی بڑی ریسرچیں ہوں گی، لوگ تاروں پر، ستاروں پر کمندے ڈالیں گے، چاند پہ جانے کا فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے جو قسم کھائی ہے نا پہلی وحی کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھا کر بتایا، حالانکہ جس زمانے میں قرآن آ رہا تھا وہاں تو پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہی نہیں، لیکن بتایا کہ قلم کا زمانہ آئے گا، اہل قلم آئیں گے، اس لیے قرآن آج سے ہی قلم کی قسم کھا رہے، قرآن پہلی وحی میں ہی قلم کے اشارے کر رہے۔ تو کیا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بڑے بڑے سائنس سے واسطہ پڑھنے؟ ایک جملہ کہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں بھرپور یقین ہے کہ جس طرح زمانہ ترقی کرے گا، جس طرح زمانہ ترقی کرے گا قرآن کھلتا چلا جائے، سائنس جس طرح اور آئے گی قرآن کے علوم اور کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب بنا رکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن، جو شخص من اراد التعلیم فعلیہ بالقرآن، جو علم سیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ فَإِنَّ فِيهِ خَيْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس لیے کہ اس میں اللہ نے پہلوں کی بھی بعد والوں کی بھی بھلائیاں چھپا رکھی ہیں۔ اور ابن ابی الفضل المرسی فرماتے ہیں کہ قرآن جمع القرآن علوم الاولین والآخرین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے پہلوں کے علوم بھی جمع کر دیے ہیں، بعد والوں کے علوم بھی جمع کر دیے ہیں، اور فرماتے ہیں ایسے جمع کیے ہیں بحیث لم یحط بہ علما حقیقتا الا المتکلم ثم رسول اللہ، کہ ایسے علوم جمع کیے ہیں کہ ان علوم کا احاطہ صرف یا تو اللہ کی ذات کر سکتی ہے یا رسول اللہ کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا ایسے علوم۔ اور میرے دوستو، ابن ابی سراقہ فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا ذکرہ فی القرآن، دنیا جہاں میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو علم کہلانے کے قابل ہو، لیکن اس کے اصول، اس کی اساس، اس کی بنیاد قرآن میں ملے گی۔ اس لیے آج بھی میڈیکل یا سائنس یا معاشیات یا سیاست یا معاشرت، جتنے بھی علوم ہیں، ان سب کی بنیاد اور ماخذ قرآن ہے، قرآن سے نکلے ہوئے علوم ہیں۔ اللہ نے قرآن کو علوم کا سر چشمہ بنا دیا ہے، تو آپ کا معجزہ علمی معجزہ ہے، باقی سب معجزے حسی اور فانی معجزے تھے۔ تیسرا فرق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اور حضرات انبیاء کرام کے معجزات میں تیسرا فرق کہ جتنے بھی انبیاء کو معجزات ملے وہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اثر کے اعتبار سے ملے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر ہم غور کریں، زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، جادو سے لوگ بڑے متاثر تھے، خاص بھی عام بھی، جگہ جگہ جادو کے تذکرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا معجزہ دیا کہ لاٹھی زمین پہ مارو سانپ بن جائے۔ سارے کے سارے جادوگروں نے جب دیکھا کہ لاٹھی سے سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سارے جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا، وہ جو رسیاں پھر رہی تھیں ان سب کو کھا گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اور فوراً قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب عالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جس نے وقت کے جادوگروں کو حیران کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات عروج پر تھے، جنات ہر کسی کو ڈراتے تھے، بڑے ہیبت زدہ تھے۔ اللہ کی شان، اللہ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ایسا تابع کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے غلاموں کی طرح جنوں سے کام لیے۔ مسجد اقصیٰ کا سارا کام سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کروایا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ جب فوت ہوئے
تو آپ ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اسی حالت میں وفات پا گئے۔ جنات نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ ڈرتے ہوئے کام کرتے رہے۔ ایسی پاور اللہ نے دی۔ آج بھی جو عاملین ہیں نا، عاملین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنات کے سامنے سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جائے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے منزل میں بھی جو آیات ہم پڑھتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ پاور دی، ہوا کو مسخر کر دیا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم کرتے کہ آج مجھے وہاں لے جاؤ، ہوا لے جاتی۔ جنات اور انسان سمجھ گئے کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، طب اور حکمت عروج پر تھی، ایسی ایسی دوائیاں اور مرہمیں لوگ تیار کرتے تھے کہ ان کی تاثیر دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی کہ اتنی بڑی بڑی مرہم۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا، مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا انسان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی لوٹ آتی۔ معجزہ دیا کہ کوڑ کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا دے دیتے، اپاہج کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو چلنے والا کر دیتے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے کو ہاتھ لگاتے اللہ مردوں کو زندہ کر دیتے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے کرتے ہیں۔ تو خیر بتانا یہ چاہتا تھا، ہر پیغمبر کے معجزات نے وقت کا مقابلہ کیا ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ آپ جس وقت میں جس خطے پہ آپ تشریف لائے وہ عرب کی سرزمین تھی کہ جہاں کوئی مکتب، مدرسہ، یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن قدرتی طور پر اللہ نے ان کو اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدی اشعار پڑھا کرتی تھیں، اور ان کے ہاں قادر الکلامی زبان پہ گفتگو کا اتنا بڑا ملکہ تھا کہ عرب کہتے تھے جس طرح ہم اپنے ما فی الضمیر کو، اندر کی بات کو ہم بیان کر سکتے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ ساری دنیا کو آج بھی عجم کہتے ہیں کہ یہ گونگے، ان کو بولنے نہیں آتا، بولنے کا ڈنگ ہمیں آتا ہے۔ ان کو اپنی فصاحت بلاغت پر ناز تھا، بلکہ اگر کوئی شاعر کسی کے گھر میں پاؤں رکھ لیتا نا تو فخر سے سر بلند کرتے تھے، آج بہت بڑے شاعر نے ہمارے گھر میں پاؤں رکھے۔ غریب کے گھر کو بلندی مل جاتی کہ شاعر آئے۔ اللہ کے محبوب اسی زمانے میں آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ اے پیغمبر لاؤ قرآن، ان قادر الکلام لوگوں کے آگے، ان شاعروں کے آگے اپنا قرآن پیش کرو۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے چیلنج کیا کہ اے لوگو، اگر یہ قرآن غلط ہے، تمہیں قرآن میں شک ہے، تمہیں قرآن میں لگتا ہے کہ کوئی غلط بات ہے، تو تم تو بڑی فصاحت بلاغت والے ہو، میرے اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اور اگر تم یہ مقابلہ نہ کر سکو، اور تم کر بھی نہیں سکتے، قرآن کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی اگر تم کہتے ہو دنیا ترقی کر گئی ہے، قرآن کہتا ہے آج بھی میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور قیامت کی صبح تک میرے جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لا کے دکھاؤ۔ لیکن عرب عاجز آ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ چھوٹا سا واقعہ، ولید بن مغیرہ یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اب حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اللہ کے نبی کی نبوت پھیلتی جا رہی تھی، لوگ اکٹھے ہو کے آئے ولید بن مغیرہ کے پاس، کہنے لگے کہ حج کے موقع پر باہر سے دنیا نے آنا ہے، لوگ ہم سے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے، تو ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس کا ہم جواب دے سکیں، ہماری سب کی ایک گفتگو ہو۔
انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہیں؟ ایک کہنے لگا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں، اللہ کے نبی شاعر۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تمہارا دماغ خراب، جب وہ اللہ کے نبی کی گفتگو سنیں گے ان کو پتہ چل جائے گا یہ شاعر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا ہم کہیں گے یہ کاہن ہیں، غیبی خبریں جیسے کاہن نجومی بتاتے ہیں ویسے خبریں بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے کہانت سنی ہے، اللہ کے نبی کا کلام کاہنوں والا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ اس کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب کیا کوئی حل تو نکلتا نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ حضور مجنون ہے، دیوانے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جس نے اللہ کے نبی سے ایک دفعہ ملاقات کر لی وہ سمجھ جائے گا کہ نبی دیوانے نہیں، اس دیوانی دنیا کو عقل سکھانے آئے۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا اس کا حل؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا میں سوچ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ایسا کرو کہ اللہ کی قسم میرے جیسا تم میں سے کوئی شعر نہیں کہہ سکتا، میں جانتا ہوں خدا کی کتاب شعر بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم قرآن کا ایک لب و لہجہ جدا ہے، قرآن کا انداز جدا ہے، قرآن کی گفتگو جدا ہے، قرآن ایک خاص کلام خدا لگتا ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ جادوگر ہیں۔ آخری بات کیا نکالی کہ حضور جادوگر ہیں، جو بھی آئے گا اس کو کہیں گے حضور جادوگر ہیں۔ اب انہوں نے مکہ المکرمہ میں یہ بات چلائی، لیکن جادو کا اثر کب تک؟ جو حضور سے ملنے آتا آپ پر فدا ہو کے چلا جاتا، خود مسلمان ہوتا، قبیلوں کو مسلمان کر کے چلا جاتا، کہ یہ تو جادو کیسا دلوں پہ اثر کیا، انسانیت کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا وہ کلام کہ جس نے وقت کا مقابلہ کیا۔ میرے دوستو، ایک فرانسیسی مورخ ہیں، فرانس والوں نے ذمہ لگایا کہ آپ جو ہے نا تقریباً 62 سورتوں کا ترجمہ کرو۔ وہ کہتے میں نے جب ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کیا تو اللہ کی قسم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر قرآن کو کوئی تھامے، قرآن کو کوئی سمجھے اور مطالعہ کرے تو وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی قرآن سے پھسل نہیں سکتا۔ یہ ایسی لازوال کتاب ہے، لیکن میرے دوستو یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ قرآن کو دیکھتے ہی نہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، قرآن کو مطالعہ ہی نہیں کرتے، نہ درس قرآن میں شرکت ہوتی ہے، نہ خود تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک رات کو اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی کا چوری چوری قرآن سنا کرتے تھے، دن کو مخالفت، رات کو چوری چوری قرآن۔ ایک دن قرآن سن کے چلے گئے اور رستے میں ملاقات ہوئی، بھئی تو کدھر سے؟ ایک چوک پہ اکٹھے ہوئے، تو کدھر سے؟ اس نے کہا میں قرآن سن کے آ رہا ہوں۔ تو کدھر سے؟ میں قرآن سن کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ظالموں، ہم تینوں مخالفت کرتے ہیں، رات کو قرآن سنتے ہیں، کل کوئی نہیں آئے گا۔ اگلے دن پھر اٹھ کے قرآن سننے چلے گئے، قرآن میں ایسے مگن ہوئے ساری رات سنتے رہے۔ پھر اکٹھے چوک پہ ملاقات ہو گئی کہ کدھر؟ قرآن سن کے آئے ہیں۔ ایسی تاثیر ہے قرآن میں۔ تیسرے دن پھر قرآن سن کے آ رہے ہیں، کدھر؟ قرآن سنے۔ کہتے قسمیں کھاؤ کہ آج کے بعد اللہ کے نبی کا قرآن نہیں سنیں گے۔ لیکن میرے دوستو، اس قرآن کے اندر تاثیر ہے کہ دنیا جہاں کی کتابیں پڑھو، ایک دفعہ پڑھ لی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ تھک جاؤ، قرآن ایسی کتاب ہے پڑھتے چلے جاؤ، ذوق بڑھتا چلا جائے گا، شوق بڑھتا چلا جائے گا، لذتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو گزارش ہے کہ اللہ نے آج ہمیں قرآن کی دولت دی ہے، نعمت دی ہے، نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس کی قدر کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ کا محسن، اللہ کی طرف سے آیا ہوا انعام ہمارے گھر میں آیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے قرآن الماریوں میں سجا رکھے ہیں، قرآن قسمیں کھانے کے لیے رکھ لیے ہیں، قرآن جو ہے تعویذ بنانے کے لیے رکھ لیا ہے، قرآن بچی کے سر پہ دلہن بنا کے گزار دینے کے لیے رکھ لیا ہے۔ کیا قرآن صرف انہی کے لیے آیا تھا؟ نہیں نہیں، قرآن کو پڑھیں،
قرآن کو کھولا کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو، چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت بڑی ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہو ایک دن کے لیے، ہم پورا دن صبح سے لے کر شام تک نہ اس کے پاس بیٹھیں نہ اس کی خبر لیں، بس آگے پیچھے پھرتے رہیں، تو شام تک آپ کو احساس تو ہوگا نا، اگر غیرت ہو بندے کے اندر احساس ہوگا کہ یار مہمان آیا، میں نے اس کی خبر ہی نہیں لی، میں نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا، میرے رشتہ دار کیا کہیں۔ اچھا اگر یہ مہمان مہینے کے لیے آیا ہو اور پورا مہینہ ہم اس کا حال نہ پوچھیں تو ہمارا ضمیر ملامت کرے گا کہ نہیں؟ تو میرے دوستو اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جو قرآن ہمارے پاس، وہ قرآن جس کو جبرائیل لے کے آئے، جس کی تلاوت رسول اللہ نے کی، جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، اگر ہم اس قرآن کی روزانہ خبر گیری نہ کریں، اس قرآن کو روزانہ کھول کے نہ پڑھیں، تو کیا قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی؟ کیا ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرے کہ کتنے دن گزر گئے، تمہارے پاس موبائل کا ٹائم تھا، واٹس ایپ کا ٹائم تھا، فیس بک کا ٹائم تھا، سوشل میڈیا کا ٹائم تھا، یاری دوستی کا ٹائم تھا، کیا میری کتاب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں؟ میری کتاب کو دینے کے لیے وقت نہیں تمہارے پاس؟ تو اس لیے میرے دوستو گزارش ہے سب حضرات سے، تمام احباب سے، کہ میرے بھائیو ان دو معجزوں میں سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کی نیت کریں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی روٹین بنائیں، چاہے ایک صفحہ ایک رکوع پڑھیں، تھوڑا سا کھولیں، اور میرے جن بھائیوں کو قرآن نہیں آتا وہ جا کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ساری زندگی انا اعطیناک الکوثر پہ نہ گزاریں، ساری زندگی قل هو اللہ احد پہ نہ گزاریں، پورا قرآن بڑا پڑھا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ گھروں میں خواتین سے کہو کہ یہ صرف 5 سورے نہ پڑھا کرو،